الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین کی برکت سے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اللہ پاک نے ایک صاحب ایمان کے لیے خیر ہی رکھی ہے، اور پھر خیر کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایمانی وصف کو بنیاد قرار دیا. وہ ایمانی وصف کیا ہے؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یأتی الحیاء الا بخیر. فرمایا حیا جب آتی ہے تو اپنے ساتھ خیر ہی لے کے آتی ہے. گویا کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں خیر کو اللہ نے حیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے. با حیا زندگی، با کردار، پاکیزہ اور شرم والی زندگی، یہ ایک مومن کے لیے باعث خیر ہے، باعث راحت ہے. آج جتنے فتنے ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ہم اگر غور کریں دوستو، تو باطل نے اور دشمنان دین نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس سے اس امت کی جڑیں کمزور ہو جائے، کھوکھلی ہو جائے، ناہموار ہو جائے. سب کچھ کیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے کارگر ان کا وار ہے، سب سے ان کا جو ایک ہیبتناک اور خوفناک حملہ ہے، اور جس نے سب سے زیادہ امت کی بنیادوں کو ہلایا ہے، وہ بے حیائی کا فتنہ ہے. اس لیے کہ وہ انسان کے جسم کی صلاحیتوں کے اندر سرایت کر گیا، اندر کے وجود میں چلا گیا. اور ایک دفعہ انسان کی آنکھ بھٹک جائے، ایک دفعہ انسان کی سوچ
بھٹک جائے اور ایک دفعہ انسان کی شرمگاہ بھٹک جائے، پھر اس پر قابو پانا، اس کو کنٹرول میں لانا، یہ بہت مشکل کام، پھر بہت محنت کرنی پڑتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حیا کی بھرپور ترغیب اور تلقین فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، مت چلو اس کے پیچھے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو کھلا دشمن فرمایا۔ اب شیطان دشمن ہے، اس کی اتباع سے منع کر دیا، لیکن وہ انسان کو اپنی اتباع پر کیسے لائے گا، محنت کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرمایا بے شک شیطان تم پہ سب سے پہلا حملہ جو کرتا ہے وہ گناہ اور بے حیائی کے راستے سے کرتا ہے۔ بے حیائی، وہ اس صاحب کلمہ، صاحب ایمان کو بے حیائی کے راستے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان ایک دفعہ بے حیا ہو جائے دوستوں، تو حدیث پاک میں کیا فرمائے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمائے جب تیرے اندر سے حیا چلی جائے پھر جو چاہو کرتے رہو۔ آج دیکھیں نا کیسے نظام اور سوچ، فکر، احساس الٹ ہو گئے۔ جس چیز کو پہلے عیب سمجھا جاتا تھا آج اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کو پہلے کرتے ہوئے انسان کو گناہ کا احساس ہوتا تھا آج وہ کام کرتے ہوئے ایک مسلمان کو فخر کا احساس ہوتا ہے۔ جو کام کرتے ہوئے خاندان شرماتے تھے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے ہمارے بچوں اور بچیوں کے بارے میں، آج ان کاموں کے کرنے پر خاندانوں کے خاندان خوش ہوتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں۔ کتنی بے حیائی عام ہو گئی دوستو، کوئی تصور کر سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا وقت بھی امت کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہی یہ نوجوان بچے، ہمارے ہی یہ بچیاں، ان کے سروں سے دوپٹے اتریں گے، نقاب اتریں گے، پردے اتر جائیں گے، ان کے بال کھل جائیں گے، ان کو اپنے جسم کی کوئی پرواہ اور احساس نہیں ہوگا کہ دنیا ان کا تماشا کر رہی ہے، اس سے لذت حاصل کر رہی ہے، بلکہ جتنا بے ستری عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ آج انسان کو لگے گا کہ میں لوگوں کی نظر میں عزت دار بن گیا ہوں۔ آج تو میرے بڑے فینز ہیں، اس لیے کہ دنیا تو ظاہر کے پیچھے چل رہی ہے نا، ظاہر پرست ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ وقت جب گزر جاتا ہے، یہ 8-10 سال جو حسن و جمال و کمال کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو اسی فرد کی، اسی مرد، اسی عورت کی جو آخر کی زندگی ہے نا، وہ عبرت کا نمونہ ہوتی ہے دوست، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جن چیزوں پر ہم ان گناہوں کو دیکھتے ہیں، انہی چیزوں پر ان لوگوں کے انٹرویوز بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ماضی کے معروف گلوکار، ماضی کے معروف ایکٹر، ماضی کے معروف اداکار
وہ قسم پرسی کی زندگی بستر پہ گزار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ سوال یہ کہ وہ فینس کہاں گئے؟ وہ مجمع جو ان کے آواز پہ کھڑا ہوتا تھا، ان کے اشارے پر بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ ناچتا تھا، ان پر پیسے نچھاور کرتا تھا، ایک ایک مجلس میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلتے تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ ہمارے سٹارز بنے ہوئے تھے۔ ان ستاروں کے ستارے کیوں گردش میں آئے ہوئے ہیں ابھی؟ اس لیے کہ ظاہر کے جسم سے صرف لذت حاصل کی جا رہی تھی، شہوت پوری کی جا رہی تھی۔ ظاہر کی آواز کی خوبصورتی سے انسان اپنے آپ کو نشے میں مست کر رہا تھا، شیطان کی اتباع کر کے شیطان کو خوش اور اللہ پاک کو ناراض کر رہا تھا۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہے دوستو؟ یہ سب چیزیں عارضی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ یہ جو صرف شکل و صورت کی خوبصورتی ہے نا، یہ تو چند روزہ ہے دوست۔ یہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جائے گی، ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے صرف آنکھوں کو خوشی مل رہی ہے، دل کو خوشی نہیں ہے دوست۔ جب کل کو کوئی نیا چہرہ آئے گا، نئی آواز آئے گی، لوگوں کے مجمع وہاں لگنا شروع ہو جائے گی۔ آج بے حیائی کی فکر کو اس امت کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ ہر جگہ پر یہ چیز اندر داخل ہو گئی۔ اس لیے 1800 سے 1859 تک جو ہندوستان بر صغیر کا زمانہ ہے، یہاں ایک انگریز گزرا جس کا نظام تعلیم آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، اس کا نام کیا تھا؟ لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے ایک انگریز گزرا ہے، ایک تعلیم یافتہ شخص گزرا ہے، اس کا بنایا ہوا نظام تعلیم آج تک رائج ہے، نافذ ہے دوست۔ اسی کا ملفوظ ہے لکھا ہوا۔ اس نے کہا ہم ہندوستان کو ایسا نظام تعلیم دے کر جائیں گے کہ ان کے ظاہری جسم تو ہندوستانی ہوں گے، ہندوستان تو اس وقت تقسیم نہیں ہوا، لیکن ان کی فکر و تہذیب اس پہ ہم مسلط ہو چکے ہوں گے، اس میں انگریز بیٹھ جائے گا اندر آ کے۔ آج یہی ہے دوست، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنا لباس پہنتے ہوئے مسلمان کو شرم آتی ہے، دین کی بات کرتے ہوئے خوف لگتا ہے، شریعت کی بات کو آج اہمیت نہیں دی جاتی۔ انسان سمجھتا ہے جب تک میری باتوں میں انگلش کے کچھ کلمات، کچھ الفاظ، کچھ تعبیرات نہ آئے، مجلس پر میری دھاکی نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے کہ اندر وہ چیز چلی گئی، اندر جا کے بیٹھ گئی دوست۔ تو مغرب کے وہ سارے تہوار اور وہ ساری بے حیائی کی فکر اور وہ ساری بے ستری کی دعوتیں وہ اس امت کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ لہذا وہ کام جو وہ مادر پدر آزاد معاشرہ کر رہا تھا، آج اسلامی ممالک نے بھی وہ شروع کر دیے، آج ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ اور کرنے والا طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن طبقہ کہتا ہے۔ جسم ہماری مرضی، اللہ کے دیے ہوئے جسم کو کہا کہ یہ ہمارا جسم ہے، اور جب جسم ہمارا ہے تو اس پر مرضی بھی ہماری چلے گی۔ لہذا چاہے ہم بے پردہ گھومیں، بے حیائی کریں، بدکاری کریں، جو کریں، ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کام اسلامی معاشرے کے اندر شروع کیے گئے۔ مغرب کے وہ ناجائز تہوار، ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو مغربی دنیا مناتی تھی،
اور اس کے پیچھے ایک خیالی عشق و معاشقے کی ایک داستان چھپی ہوئی تھی، اور جس کی بنیاد کے اندر ایک عیسائی راہب اور راہبہ کی بدکاری کا واقعہ ہے، جہاں سے اس کی بنیاد پڑی۔ اس دن کو یوم محبت قرار دے دیا گیا۔ 14 فروری وہ نوجوان جوڑے آپس میں محبت کا اظہار کریں گے۔ آپ بتائیں کس زاویے اور کس کنارے اور کس کونے سے اس تصور کو ہم اسلام کے نقشے کے اندر فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ کسی کی غیرت مانتی ہے دوستوں کہ اس کی بچی کو کوئی لا کے گلاب کا پھول پیش کرے، اس کی بچی سے کوئی محبت کا راستے میں چلتے ہوئے اظہار کر دے، اس کی بچی کو کوئی محبت نامہ راستے کے اندر پکڑا دے؟ کوئی مسلمان غیرت مند کلمہ گو باحیا وہ یہ کبھی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ رنگی کو نارنگی کہا، دودھ کھڑے کو کھویا، چلتی کا نام گاڑی رکھا، یوں کبیرہ رویا۔ نہیں سمجھے دوستو؟ ایک عجیب اردو کا شعر ہے، کہتے ہیں رنگی کو نارنگی کہا۔ نارنگی جانتے ہیں دوستو؟ ایک پھل ہوتا ہے نا، اورنج جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس پھل کا رنگ ہے یا نہیں ہے دوستو؟ ہے نا، اورنج کلر ہوتا ہے نا۔ تو شاعر کہتا ہے جو رنگ والی چیز تھی اس کو کہا نارنگی، کہ اس کا رنگ ہی نہیں ہے۔ رنگی کو نارنگی کہا، دودھ کھڑے کو کھویا۔ کھویا جانتے ہیں؟ دودھ پکا پکا کے کھویا بنتا ہے، مٹھائی تیار ہوتی ہے۔ دودھ جب جم کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ کھویا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کھوئی چیز جو ہوتی ہے وہ تو نظر نہیں آتی، وہ تو غائب ہو گئی، بھاگ گئی، تو کھڑی ہوئی چیز کو نام کیا رکھ دیا؟ کھویا۔ چلتی کا نام گاڑی رکھا۔ گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، اور گاڑی ہوئی چیز جو ہوتی ہے رکی ہوئی ہوتی ہے دوست۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جو چیز گاڑی ہوئی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ رکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ گاڑی تو سڑک پہ چل رہی ہے۔ تو چلتی کا نام گاڑی رکھا۔ جو شاعر ہے نا اس کا نام ہے کبیرہ، کہتا ہے یوں کبیرہ رویا، کہ سب کچھ ہی الٹا ہو گیا ہے۔ رنگی کو نارنگی کہا، دودھ کھڑے کو کھویا، چلتی کا نام گاڑی رکھا، یوں کبیرہ رویا۔ آج ہم اس کے اندر مبتلا ہو گئے، غلط کو صحیح کہنے میں اور صحیح کو غلط کہنے میں۔ اس میں اب مسلمان کو فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی تھی اس میں ہم مبتلا ہو گئے، اور جو چیز اللہ کو راضی کرنے والی تھی اس کو کرنے میں انسان کو جھجک اور شرم آ رہی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ایک خالصتاً مغربی، ایک خالصتاً بدکاری کے تصور پر مبنی سلسلہ اور تہوار، اس کو لے کر کے اس امت کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا۔ عشق و معاشقوں کے سلسلے عام ہو جائے، نکاح کا پاکیزہ تصور وہ اس امت کے ذہنوں سے نکل جائے، شوہر اور بیوی کا ایک محبت والا پاکیزہ رشتہ اس کی اہمیت نظروں سے گر جائے، اولاد کا نسب جو ایک بنیاد رکھتی ہے اس کی اہمیت اس امت کے ذہنوں سے چلی جائے۔ لہذا بس صرف یہ جانوروں کی طرح ایک شہوت پرستی کا نام رہ جائے، ختم۔ اس لیے آپ دیکھیں آج نوجوان بچے بچیاں وہ کہتے ہیں ہم اس شادی کے اس کے اندر اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہتے، ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ مصیبت اپنے گلے نہیں لینا چاہتے۔ تو بھئی کیا کریں گے؟ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے دوستو کہ ایک آدمی جو مسجد میں اب پابندی کے ساتھ آتا ہو، بیٹھتا ہو، معمولات کا اہتمام کرتا ہو، عاقل بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے اپنے نفس اور شہوت کو قابو رکھنا مشکل ہے، تو جو بچہ اور بچی باہر گھوم رہا ہو، آزاد گھوم رہا ہو، اختلاط کر رہا ہو،
ہم تسلی اور اطمینان کر لیں کہ یہ بالکل محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. بألفاظ دیگر آسان الفاظ میں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نکاح کا پابند نہ کریں، ہم اپنی خواہش اور شہوت جیسے چاہے جہاں چاہے پوری کر لیں. ختم. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس امت کو اس دین کی برکت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حیا والی زندگی دی گئی. اور یاد رکھیں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، صحاح ستہ کے اندر شامل ہے، اذا اراد اللہ عز وجل برجل ان یہلک نزع منہ الحیا. فرمایا جب اللہ عز وجل کسی بندے سے ناراض ہو جائے اور اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لے، یہ حدیث سمجھ کے جائیے گا دوستو، بڑی اہم روایت. جب اللہ عز وجل کسی بندے سے ناراض ہو جائے اور اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لے، اللہ کسی کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لے. اب دیکھیں بنیاد کہاں سے پڑے گی، یہ بندہ ہلاک کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نزع منہ الحیا. اس بندے سے اللہ پاک سب سے پہلے حیا کو چھین لیتے. ابتدا یہاں سے ہو جائے گی، اس لیے کہ اس بندے کو اب اللہ نے ہلاک کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب اس سے حیا چلی جائے گی تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے ایک نفرت ڈال دی جائے گی. یہ پہلا قدم تھا. پھر اللہ پاک اس بندے کے اندر سے امانت داری کو لے کر خیانت اس کے اندر ڈال دیں. پھر لوگوں کے اندر یہ خائن مشہور ہو جائے گا، یہ دھوکے باز ہے. کوئی اس سے معاملہ کرنے لگے گا، لوگ کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ تو ہمیں ڈس چکا ہے، 100 کو ڈس چکا ہے، نہیں جانا اس کے پاس. لوگ اس کو خائن کہنے لگ جائیں گے. پھر تیسرے مرحلے میں اللہ پاک اس کے اندر سے رحم دلی کو لے لیں گے اور لوگ اس پر لعن طعن شروع کر دیں گے، لعنت شروع کر دیں گے. اور جب لعن طعن اس پر شروع ہو جائے، اب چوتھا مرحلہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ اس بندے کے گلے سے اسلام کے ہار کو اتار لیں گے. دین اسلام کا جو ہار ہے نا، کلمہ ہے، وہ اس کے گلے سے اتار دیا جائے گا. ختم. اب آپ بتائیں اس محرومی کا جو سفر تھا وہ شروع کہاں سے ہوا؟ بے حیائی سے. سب سے پہلے اس بندے کے اندر سے حیا لی گئی ہے دوست. آج جس چیز کو ہم اتنا عام سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی کیا فرق پڑتا ہے، جس چیز کو دیکھ لیا دیکھ لیا، کیا فرق پڑتا ہے گھروں کی مستورات برقع پہنے نہ پہنے، کیا فرق پڑتا ہے کہ بڑی بالغ بچیاں نقاب کرے نہ کریں. چلے بھئی اب بچے سمجھدار ہیں، کانفیڈنس والے ہیں، اعتماد والے ہیں، ان کو جینے دیں، ان کو چلنے دیں. امت تباہ ہو گئی دوست، امت تباہ ہو گئی. انہوں نے ایک ایک کر کے ہمارے جو شاعر تھے اس پر نہ صرف یہ کہ اس کو متاثر کیا، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہ حملہ آور ہوئے. یہ ایک سال جو گزرا، پچھلا گزشتہ ایک سال، آپ بتائیں ہمارے قبلہ اول اور وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ساری دنیا نے دیکھا نہیں دیکھا؟ 56 اسلامی ممالک جس میں ایٹمی ممالک بھی شامل تھے، سب شامل تھے. اور یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ارد گرد سارے کفار کے ممالک ہیں، اس کی ساری سرحدیں اسلامی ممالک سے لگ رہی ہیں، عرب ممالک سے. ان اسلامی ممالک کے بیچ میں بیٹھ کر ایک ناخن برابر اسلامی ریاست نے قبلہ اول کے مسلمانوں کے ساتھ تاریخ کا بدترین ظلم کیا. اور دوسری طرف ہمیں کن کاموں میں لگا دیا کہ کبھی ایک ملک کے اندر جو ہے وہ کنسرٹ ہو رہے ہیں، حرمین الشریفین کے قریب تک دوستوں آپ اندازہ لگائیں ایسی اسکرینیں لگ چکی ہے، مسجد حرام کے قریب ایسی اسکرینیں لگ چکی ہے
جس پر بے پردہ عورتوں کے اشتہار چلتے. کوئی سوچ سکتا تھا دوستوں؟ مکہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر شہر جدہ کے اندر تھوڑا عرصہ پہلے ایک بہت بڑا میوزک پروگرام کیا گیا جس میں پوری دنیا سے فنکار، گلوکار، اداکار، ڈانسر اور یہ سب بلائے گئے اور ان پر اربوں ریال لٹائے گئے. ہمیں اس میں لگا دیا کہ آپ یہ دیکھتے رہیں، ان کاموں کے اندر آپ لگے رہے. باقی قبلہ اول آپ سے ابھی چھین رہے ہیں، پھر اس کے بعد حرمین کی طرف آئیں. یہ تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے، نظام ہے کہ ہر زمانے میں ایسے دیوانے موجود ہوتے ہیں. اس امت میں کم ہوتے ہیں اسباب میں، تعداد میں، وسائل میں، لیکن ایسے مجنون، پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بے حیائی وہ جراثیم ہے، وہ موذی مرض ہے جو جسم کے اندر خون کی طرح سرایت کرتا ہے، خون کی طرح. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو مخاطب فرما کے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے. جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں، خلوت جانتے ہیں نا، اکیلے میں، تنہائی میں، ہرگز نہ بیٹھے، ورنہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں. اور ایک اور روایت میں فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی سفر پہ چلا جائے، دیکھیں اتنا دین سمجھایا گیا، اتنا دین واضح کیا گیا، اگر تمہارا پڑوسی چلا جائے، تمہارا اس سے کسی درجے کا بھی تعلق ہو، لا تدخلوا الی المغیبات، وہ عورت جس کا شوہر کہیں کام پہ گیا ہوا ہو، مصروف ہو، چاہے تمہارا اس سے کسی درجے کا تعلق ہو، لیکن اس عورت کے گھر میں داخلہ مت کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، اس لیے کہ سمجھ لو کو شیطان تمہاری رگوں کے اندر ایسے گھوم رہا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہے. جب ایک معاشرے اور ایک ماحول میں، جب اس معاشرے میں احترام موجود ہے، خیال موجود ہے، تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کہ احتیاط کرو، احتیاط کرو، شیطان حملہ کر جائے گا، احتیاط کر لو، اس سے باز آ جاؤ. یہ حیا کی تعلیم ہے، حیا کی تلقین دی گئی اس امت کو دوستو. اور آج ہم کس رخ پہ چل پڑے ہیں دوستو؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یعنی ایک شور مچا ہوا ہے کہ بھئی مسلمان مٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. باقی تو سب کچھ ہم نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیے نا، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، سب کچھ کر لیا یہاں پہ. لیکن وضع وہ نصارہ ہے، تہذیب و تمدن ہندوؤں والی ہے. اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمیں دیکھ کر، ہماری اس کیفیت کو دیکھ کر تو یہود شرما جائے. آج وہ زندگی گزر رہی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج کا بابرکت دن ہے، 15 شعبان کا دن ہے. کل رات تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اور یہ اس آنے والے وہ قیمتی اور مبارک مہینے، ماہ مبارک رمضان المبارک کی ایک تیاری ہے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اس امت نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، بے حیائی کے کاموں کی طرف نہیں جانا. اور رمضان کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر عاقل بالغ، مرد، عورت، نوجوان، بوڑھے،
بچے کی آنکھیں باحیا ہو جائے، اس کے اندر حیا کا مزاج پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔